السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ سب ٹھیک ہوں گے اور یقیناً انتظار میں بھی ہوں گے کہ آخر کب ہماری یہ اسلامی کہانی، اول تو اس چیز کا انتظار نہیں ہوگا کہ کب ختم ہو، نہیں، بلکہ یہ انتظار ہوگا کہ الحمدللہ اب ہمیں اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور کون سی باتوں کا ہمیں علم ہوگا۔ تو چلتے ہیں دعا کے ساتھ اپنی اسلامک سٹوری کی جانب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب جو یہ تھا لاسٹ ٹائم کہ تبلیغ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا، تو ایسی صورتحال سے قریش جو ان سے تھے ان کو تو اور زیادہ غصہ چڑھ گیا۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا، ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ تو ابو طالب نے ان کو نرمی کے ساتھ ٹال دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے نا، بس اسے ہی انجام دو، میں تمہاری مسلسل حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا۔ ہاں، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، پھر نبوت کے 6 سال سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہو گئے۔ ان کا شمار قریش کی اہم شخصیات میں ہوتا تھا۔ ان کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی طاقت میں بہت اضافہ ہوا۔ اب قریش اس قدر تنگ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے تمام تعلقات ختم کر دیے، یعنی لین دین، خرید و فروخت، ہر چیز ختم کر دی اور آپ کو ایک گھاٹی کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس گھاٹی کا نام شعب ابی طالب تھا۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے 3 سال گزارے۔ یہ 3 سال بہت دکھ بھرے تھے، کھانے پینے تک کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے بچے بھوک اور پیاس سے بلبلاتے رہتے تھے۔ آخر کار قریش اس معاملے میں بھی ہار گئے، مسلمانوں کا صبر جیت گیا۔ پھر سے مکہ آ کر رہنے لگے، لیکن گھاٹی کی مصیبتوں سے یہ لوگ حد درجے کمزور ہو گئے تھے کہ گھاٹی سے نکلنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب انتقال کر گئے۔ آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا اور عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ عربی میں اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 50 سال ہو چکی تھی اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا، اور آپ پھر برابر تبلیغ کرتے رہے۔ مکہ سے 60 میل دور ایک پہاڑی علاقہ تھا، اس کا نام طائف تھا۔ آپ تبلیغ کے لیے وہاں بھی تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہاں کے لوگوں نے قریش سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، آپ نے پھر بھی ان کے حق میں دعا کی اور واپس آ گئے۔ وہاں کے ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہائے افسوس۔ آپ پھر مکہ آ گئے۔ نبوت کے 11ویں سال آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور وہ کامیابی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حج کے دنوں میں مدینہ سے کچھ لوگ مکہ آئے۔ مدینہ کو ان دنوں یثرب کہا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح مدینہ میں اسلام کا آغاز ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی، جنت، دوزخ اور آسمانوں کی سیر کرائی۔ آپ کا یہ سفر مکہ سے شروع ہوا۔ پہلے آپ کو بیت المقدس لایا گیا، وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ جسم اور روح دونوں کی ہوئی تھی یہ معراج۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ صرف روحانی سیر تھی، نہیں، آپ کو جسم سمیت لے جایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبوت کے 12ویں سال یثرب سے آنے والے اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان حضرات نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ ادھر قریش نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام ترتیب دے دیا۔ آپ نے لوگوں کی امانتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے۔ کافر آپ کو تلاش کرتے رہ گئے لیکن ناکامی کے سوا کچھ بھی نہ ان کو ملا۔ آپ نے غار ثور میں 3 راتیں گزاریں۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ مدینہ منورہ میں آپ کی مکہ سے مدینہ کی طرف روانگی کی خبر پھیل چکی تھی اور وہ لوگ آپ کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔ روزانہ شہر سے باہر نکل کر دور تک دیکھتے اور دوپہر کے وقت لوٹ آتے۔ آخر ایک دن طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ ایسے میں ایک یہودی ٹیلے پر چڑھا تو اسے دور سے سفید کپڑوں والے کچھ لوگ نظر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ اگرچہ یہودی تھا پھر بھی اس نے چلا کر کہا، اچھا یہ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ تھوڑی سی پیچھے نہیں پڑی جا رہی؟ جی بالکل، تاکہ ایک تسلسل آپ کو پیچھے پتہ چل سکے کہ اس کی پیچھے بیک پہ کیا تھا، اسی لیے یہ تھوڑی سی سٹوری ہم پیچھے کی جانب سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اسے دور سے سفید کپڑوں والے کچھ لوگ نظر آئے تو اس نے چلا کر کہا، لوگوں وہ آگے جن کا تمہیں انتظار تھا۔ اس کی آواز لوگوں کے کانوں میں کیا پڑی کہ سب لوگ دوڑ پڑے۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان بنے، لیکن یہ خوش نصیبی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ واقعی یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے لمبا سانس کھینچا۔ یہاں سے آپ کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور میں اسلام کو عروج ملا، اللہ کی طرف سے فرائض اور احکامات نازل ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ کیا سکھایا؟ معاملات بھی سکھائے، اخلاق اور آداب سکھائے، احکامات پر عمل کرنا سکھایا۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ تھا مسجد بنانے کا۔ تو آپ نے مسجد تعمیر کرائی، مسجد کے ساتھ کچھ مکانات بنوائے۔ یہ مکانات کچھ کچے تھے، ان میں آپ کی بیویوں کے لیے کمرے بنوائے گئے۔ مسجد نبوی صرف مسجد ہی نہیں تھی بلکہ پہلی اسلامی یونیورسٹی تھی۔ یہاں اسلام کی تعلیم شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ مرکز تھا جہاں سے اسلام کی اس ننھی منی ریاست کا کام چلایا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے کاموں کے سلسلے میں مشورہ ہوتا تھا۔ مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بے سر و سامان تھے، اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے۔ انہیں سہارے کی بہت ضرورت تھی، چنانچہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے اور مدینے کے مسلمانوں کے درمیان کیا کیا؟ بھائی چارہ کروایا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب مکہ سے آنے والے مسلمان کو مدینہ میں رہنے والے مسلمان کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اس طرح سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ انما المؤمنون اخوہ، تو کیا ہوا؟ ایک دوسرے کی وہ مدد کرنے والے بن گئے، دکھ سکھ میں درد میں ساتھ دینے والے بن گئے۔ انسانی تاریخ میں یہ اس بھائی چارے کی کہیں بھی اس قسم کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی اہم قدم تھا۔ پھر آپ نے غیر مسلموں سے معاہدہ کیا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ سب مل جل کر امن سے رہیں اور مدینہ منورہ کی حفاظت کرنا بھی سب کے ذمہ ہو۔ اس طرح مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گیا۔ مدینہ میں آنے کے کوئی 17 ماہ بعد یعنی مہینوں کے بعد سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ اس سے پہلے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ان کو حکم ہوا۔ عیدین کی نماز ادا کرنے اور صدقہ فطر ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اسی سال مسلمانوں پر جہاد بھی فرض ہوا۔ اور 17 رمضان جو 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ قریش کا سردار ابو جہل مارا گیا اور بھی بہت بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے۔ 70 کے قریب کافر مارے گئے، اتنے گرفتار ہوئے، جبکہ 14 مسلمان شہید ہوئے۔ 3 ہجری میں احد کی لڑائی لڑی گئی۔ اس جنگ میں کچھ مسلمانوں کی غلطی سے اسلامی لشکر کو نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر زخم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ 3 ہجری ہی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، اس میں کفار 10,000 کا لشکر لے کر آئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا، کیونکہ کافر بہت ہی بڑی تعداد میں تھے۔ اس لشکر نے مسلمانوں مدینہ کو یعنی گھیرے میں لے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک زور کا طوفان بھیجا اور کافروں کو ایک بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بھاگ نکلے، خوب مزہ آیا۔ ان میں سے جو سننے والے تھے نا، ایک خاتون بولی اور ایک بچی بھی بول اٹھی۔ 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکے کے مشرکوں کے درمیان ایک صلح ہوئی، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس صلح کو بہت بڑی کامیابی قرار دی۔ اس صلح کے بعد سیدنا خالد بن ولید، سیدنا عمرو بن عاص اور سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی خوشی سے مدینہ منورہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ تینوں بہت اہم شخصیات تھیں۔ سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار ہوئے۔ ان کے ایمان لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ محرم 7 ہجری میں خیبر کی لڑائی لڑی گئی۔ یہ یہودیوں سے جنگ تھی۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ روم کے عیسائی اور ایران کے آتش پرست بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے خط ارسال فرمائے۔ 8 ہجری کا سال بہت ہی اہم تھا۔ کافروں نے وعدہ خلافی کی، صلح کے معاہدے کو توڑ دیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ راستے میں تھے کہ قریش کے سب سے بڑے سردار اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ مکہ والوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں۔ اسی طرح مکہ فتح ہو گیا اور آپ نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے آپ کو اسی لیے تو رحمت للعالمین فرمایا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی سال غزوہ حنین ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی مہم پیش آئی، اس میں بھی لڑائی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ 9 ہجری ہی میں حج فرض ہوا۔ اسی سال پورے عرب کے وفد جو ان سے تھے وہ بھیجے گئے تھے، اور یہ تمام وفد جو ان سے مدینہ پہنچے، ان لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد مسلمان تھے۔ گویا انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے ساتھ تھا۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق و فرائض بیان فرمائے، زندگی گزارنے کے سنہرے اصول بتائے۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارہ بھی دیا کہ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ مطلب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہونے کا ان کا وقت آ گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا رسالت کے فریضے کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا ہے مکمل کر دیا۔ 11 ہجری ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد محسوس ہوا۔ پھر کیا تھا، مرض بڑھ گیا، بخار رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ گئے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ نے سب کو بلا کر نصیحت کی، غلاموں سے اچھا سلوک کرنے اور نماز کی پابندی کرنے کا حکم فرمایا۔ آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلے، اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ۔ بس اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ وہ پیر کا دن ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال اور 4 دن تھی۔ واللہ عالم۔
ان الفاظ کے ساتھ ابرار احمد جو ان سے تھے نا وہ اس وقت تو خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب عورتوں، خواتین، بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، خود ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر بولے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے اور بیٹیوں کے نام یہ ہیں: سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جس سے امامہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ سیدہ ام کلثوم کی کوئی اولاد نہ تھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام کلثوم، زینب، حسن، حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیدا ہوئے۔ آپ کی بیویوں کے نام یہ ہیں: سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جحش، سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہن۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ آپ کی لونڈی ہیں، جن کے بطن سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت، چال ڈھال، غرض ہر لحاظ سے سب سے زیادہ حسین تھے۔ چلنے اور بولنے کا انداز حد درجہ دلکش تھا۔ کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا انسان پیدا نہیں ہوا۔ آپ کائنات کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ البتہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ضرور آسمان سے نازل ہوں گے، اس لیے کہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت مل چکی ہے، لہٰذا اب وہ آپ کے امتی کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، یعنی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ کیونکہ قیامت تک صرف آپ ہی کی نبوت چلے گی اب۔ اس لیے تمام سابقہ مذاہب اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے ہیں۔ اب جب تک یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ اپنا اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان نہیں ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لے آتے، ان کی نجات ممکن نہیں، ان سب کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ کہنا بدترین غلطی ہے کہ تمام مذاہب ایک جیسے یا برابر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دوست نما دشمن کی بات بالکل غلط ہے۔ آئیے سب مل کر پوری انسانیت کے ہادی و رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ اب ہمارے لیے جو لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح سورج کا کام روشنی بانٹنا ہے، اور اگر کوئی خود روشنی سے محروم رہنا چاہے، اپنے لیے اندھیروں کو پسند کرے، گمراہی کو چن لے،
تو ایسے شخص کی ناکامی اور نامرادی میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں رہتا۔ ہادی مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا مرکز ہیں۔ جن لوگوں نے اس روشنی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو یقیناً وہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج گمراہی کا دور دوڑا ہے۔ ابلاغ کے جدید ذرائع ذہنوں کو اس روشنی اور ہدایت سے دور لے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذہنوں کو الیکٹرانک میڈیا کے اس سحر سے یعنی اس جادو سے آزاد کروایا جائے۔ تو یہ جو کتاب ہے نا، یہ جو سلسلہ ہے نا، ہمیں اس کو کبھی بھی اپنی نظروں سے پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا چاہیے، ان کی احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ تو ہم نے ان کی زندگی سے کیا ہے پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے سمجھنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر کس طرح سے ہمیں عمل پیرا ہو کر اپنے لیے جنت کا راستہ آسان بنانا ہے۔ انشاءاللہ یہاں تک آپ لوگوں کے لیے تمام جو اسلامک سٹوریز تھی وہ ایک سلسلہ تھا، وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی کسی اور موضوع کے ساتھ بھی ضرور آپ لوگ چاہیں گے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور تو ضرور کچھ نہ کچھ اصلاح کا اسی طرح سے کوئی نہ کوئی مٹیریل ضرور آپ لوگوں کی پیش خدمت کرتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، چلے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آگے بھی ضرور اس پیغام کو پھیلاتے رہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔